السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی اور آپ میرا چینل ایجوکیشن ود اشفاق حسین چشتی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کارل جنگ کی سائیکالوجیکل تھیوری، اس کا نام ہے انالیٹیکل سائیکالوجی۔ سب سے پہلے کارل جنگ، اس کی تھوڑی سی بایوگرافی ڈسکس کرتے ہیں۔ He studied medicine and Jung was a physician who studied and worked at Zurich University, Switzerland۔ یہ ایک میڈیسن کے اندر ڈاکٹر تھا، فزیشین تھا، لیکن بعد میں یہ سائیکالوجی کے اندر آیا۔ اس کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے تھا، سوئٹزرلینڈ کا رہائشی تھا، سوئس تھا، اور یہ فرائڈ سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ اس نے کام بھی کیا، اور 1912-13 کے اندر 1913 کے اندر اس نے اس کو لفٹ کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس کی ریزن تھی، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر تھا لیکن فرائڈ سے متاثر تھا۔ اس کے ساتھ اس نے مل کر لیکچرز بھی دیے تھے، کام بھی کیا تھا، اور اس کی تھیوری سے انفلوئنس تھا، امپریسڈ تھا، اسپیشلی تھیوری آف انکانشیسنیس، جو سائیکو انالیسس کی تھیوری ہے، اس سے وہ کافی متاثر تھا۔ لیکن 7 سے 8 سال کام کرنے کے بعد وہ علیحدہ ہو گیا، اور اس نے اپنی تھیوری پیش کی، اور اسی کی فرائڈ کی تھیوری کو اس نے بنیاد بنایا، جو اس نے سائیکو انالیسس کو پیش کیا تھا۔ اس کے اندر فرائڈ نے اِڈ، ایگو اور سپر ایگو کا ذکر کیا تھا، اور کانشیسنیس، سب کانشیسنیس اور انکانشیسنیس کا ذکر کیا تھا، جس کے اندر اس نے انکانشیسنیس کو ترجیح دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ انسانی خواہشات جو ایک ذخیرہ کے اندر میں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ تمام طرح کے امیجز، تھاٹس، سینسیشنز، تو اس کا 1/10 جو حصہ ہے وہ باہر ہے، اور 9 حصے اس کے جو ہیں وہ نیچے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ایک برف کا تودہ ہو تو اس کا ایک حصہ باہر ہو، باقی 9 حصے نیچے ہوں۔ تو جو نیچے ہیں 9 حصے، وہ اس کو کہتا تھا کہ انکانشیسنیس، اور اس نے اس کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کی۔ اس کی تھیوری سائیکالوجی کے اندر جو اس کی پلے لسٹ ہے اس کے اندر موجود ہے، سگمنڈ فرائڈ کی سائیکو انالیسس تھیوری، وہ سیپریٹ ٹاپک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سائیکو سیکسول تھیوری وہ بھی موجود ہے، تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں لیکچر کو۔ تو اب یہاں پہ صرف اس کا صرف اشارہ یا ریفرنس دینا تھا۔ تو اس نے پہلے اس سے متاثر ہوا، لیکن 2 باتوں سے اس کا اختلاف ہوا۔ وہ کون کون سی تھیں؟ ایک تو اس نے یہ کہا کہ انکانشیسنیس کے اندر فرائڈ نے کلیکٹیو انکانشیسنیس کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، ڈیپلی اس کو اس کی ایکسپلینیشن نہیں کی، اور اس نے پوری طرح سے سائیکو انالیسس کو ڈسکس نہیں کیا، اسپیشلی انکانشیسنیس آف مائنڈ کو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سائیکو انالیسس کے اندر جو اس نے لیبیڈو کا ذکر کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، تو اس سے بھی اس کو اختلاف تھا، تو اس وجہ سے اس نے علیحدہ راستہ اختیار کیا، اور اس کی یہ سائیکو انالیسس تھیوری کو بیس بنایا، اور انکانشیسنیس کے اوپر کام کرتے ہوئے
اس نے اپنی تھیوری پیش کی، اس کا نام ہے انالیٹیکل سائیکالوجی۔ کارل جنگ broke off with Freud on the basis of influence of unconsciousness. He also thought Freud put too much emphasis on psychosexual development. He agreed with the Freud that unconsciousness is very important in the development of the personality. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ ضروری ہے انکانشیسنس، لیکن جو اس کا ضروری پارٹ تھا، اس کا اس نے ذکر کیا تھا کولیکٹیو انکانشیسنس، تو اس کو اس نے ڈسکس نہیں کیا، اور سائیکو سیکسول جو ہے اس پہ اس نے زیادہ فوکس دیا ہے جو ضروری نہیں تھا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے دلائل صحیح نہیں دیے اس بارے میں، اس کی جو ویوز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اس نے مزید خود اپنی طرف سے انکانشیسنس کو ٹو ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کیا، 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا، اب میں کر کے دکھاتا ہوں کہ انکانشیسنس کو کیسے آگے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو یہاں سے اس کی تھیوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو کارل جنگ انکانشیس ہیز 2 لیئرس، اس کی کہتا ہے 2 تہیں ہیں، 2 سطح ہیں اس کی، دا اپر لیئر اینڈ دا لوور اور ڈیپر لیئر۔ ایک اپر لیئر ہے، اوپر والی سطح ہے، اور ایک ڈیپر لیئر، لوور لیئر یا نیچے والی سطح ہے۔ دا اپر لیئر از دا پرسنل انکانشیسنس، کہتا ہے کہ جو اوپر والی انکانشیسنس کی طے ہے وہ انسان کی ذاتی ہے، وائل دا لوور اور ڈیپر لیئر از دا کولیکٹیو انکانشیسنس۔ اب اس کو ہم نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ اپر لیئر اور لوور لیئر کیا ہیں، اور پرسنل انکانشیسنس اور کولیکٹیو انکانشیسنس کیا ہے۔ تو اس نے 2 سطحیں اس کی بیان کی۔ اپر لیئر کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ خواہشات ہیں جو انسان کی پرسنل تھیں، کہ کوئی منزل کو پا لینا، کسی جاب کا پا لینا، کسی اور خواہش کا، یعنی کہ اچھی فیملی میں شادی کا ہو جانا، یا اچھی اسٹڈی میڈیکل کے اندر کسی بھی جگہ پہ اس کو اچھی ڈگری کا پا لینا، یا اور بے شمار خواہشات، بنگلہ، کوٹھی، کار، جو بھی معاملات ہیں یہ خواہشات تھیں اس کی، لیکن وہ کہتا کہ اس کی پرسنل تھیں، لیکن یہ نہ پوری ہونے کی وجہ سے دب گئیں، دب جانے سے وہ انکانشیسنس کا پارٹ بن گئے، جو دبی ہوئی خواہشات ہیں، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اپر لیئر ہے، کسی بھی ٹائم اس کو اس میں وہ اوپر امڑ سکتی ہیں، اور یہ اپر لیئر ہیں، اور جس کو وہ نام دیتا ہے پرسنل انکانشیسنس، کہ جو انسان کو ناکامیاں ہوتی ہیں اور خواہشات جو ادھوری رہ جاتی ہیں، تمام اس کے ماضی کی میں دہرائی گئی باتیں، جو مس ہیپنز اس کے ساتھ ہوئے، تو وہ تمام کے تمام واقعات وہ اس کی ماضی کی یاد بنتے ہوئے انکانشیسنس کی اپر لیئر کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انکانشیسنس کی لوور لیول کی بات کرتا ہے، لوور یا ڈیپر لیئر۔ ڈیپر لیئر اور لوور لیئر کیا ہے؟ اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں یا تجربات، دا ایکسپیرینسز آف فور فادرز اینڈ جنریشنز ان فارمز آف سرٹین پیٹرنز آر کالڈ آرچیٹائپس، تو ان کو وہ آرچیٹائپس کا بھی نام دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ تمام تر خواہشات، وہ تمام تر تجربات جو ایک شخص، ایک اسٹوڈنٹ یا ایک فرد یا ایک بچہ اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے، یا اس کے علاوہ مرد عورت کے ساتھ رہنے سے وہ چیزیں عادات بناتا ہے، یا عورت مرد کے ساتھ رہتے ہوئے ایک لانگ ٹائم کے لیے رہنے کے بعد کچھ عادات مرد والی بنا لیتی ہے، وہ ساری کی ساری وہ کہتا ہے یہ ہیں لوور یا ڈیپر انکانشیسنس ہیں، اس کو وہ کولیکٹیو انکانشیسنس کا نام دیتا ہے۔ اب ان کو وہ آرچی ٹائپس کہتا ہے۔
the experiences of forefathers and generations in the forms of certain patterns called archetypes. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو والدین سے اس کو عادات ملی ہیں، مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر بچہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ اس کا ماں باپ مسلمان ہے، تو اگر وہ ہندوؤں کا علاقہ بھی ہے تو وہ مسلمان ہوگا۔ اگر ایک بچہ مسلم سوسائٹی کے اندر ہے لیکن اس کے ماں باپ ہندو ہیں تو وہ ہندو ہوگا۔ اگر ایک بچہ کرسچین ہے لیکن سوسائٹی مسلم ہے تو وہ اپنے والدین کی طرح کرسچین ہوگا۔ تو جو فور فادرز اپنے آباء و اجداد سے عادات، اطوار اور تجربات حاصل ہوتے ہیں انسان کو، وہ سبھی وہ کہتا ہے اس کو کہ یہ کولیکٹیو انکانشیسنیس جو انسان کو اپنے ماں باپ سے حاصل ہوئی، اس کے اندر وہ تمام تر جو جینز کے ذریعے سے اس کے اندر منتقل ہوئی چیزیں، جو ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے منتقل ہوئی، یعنی انوائرمنٹ اور ہیریڈیٹی دونوں کا تعلق اس کے اندر ہے، دونوں طرح سے جو ماں باپ سے ملیں چیزیں ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلیکٹیو انکانشیسنیس ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کے علاوہ جب بھی بندہ مرد کسی عورت کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کی وائف ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، تو وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ لمبا عرصہ رہنے کے ساتھ کچھ عادات وہ اس کی اپنا لیتا ہے، اور اگر عورتیں اسی طرح سے رہیں ایک فیملی میں تو مردوں والی عادات کچھ اپنا لیتی ہیں، تو وہ اس کو بھی یہ کلیکٹیو انکانشیس کا نام دیتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے انکانشیسنس کا پارٹ ہیں، کسی بھی وقت وہ رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہی اسی پہ فرائڈ نے بھی کیا تھا کہ انکانشیسنس کو وہ کہتا تھا کہ اس کو اب کانشیسنس کے اندر لایا جائے اور تھراپی کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ ساری باتیں یاد دلائی جائیں۔ اب نیکسٹ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، آرچیٹائپس۔ آرچیٹائپس آر دا امیجز اینڈ تھاٹس which have universal meaning across the culture that show up art, literature, religion۔ تمام تر تصورات، تمام تر تصاویریں جو اس کے اندر نقش ہیں اور یہ ایک آفاقی معنی رکھتی ہیں اس کے سوسائٹی کے اندر، اور وہ مختلف شکل کے اندر ہیں، کسی آرٹ کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، یا کسی مذہب کی شکل میں۔ جیسے پہلے میں نے کیا کہ بچہ اگر مسلمان ہے تو ماں باپ مسلمان تو بچہ بھی مسلمان، تو وہ یا ریلیجن سے تعلق ہے، تو وہ ساری جو ہیں اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ جنگ کالڈ اینسیسٹرل میموریز کولیکٹیو انکانشیسنس امیجز ایز آرچیٹائپس۔ اس کو وہ کولیکٹیو انکانشیسنس کا نام دیتا ہے کہ اس کے آباء اجداد سے اس کو ملی ہیں، اور تصورات کی شکل میں، مختلف تصاویروں کی شکل میں اس کے اندر امیج بنے ہیں، میننگ فل ہیں، اس کے وہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی طرح سے وہ چاہے وہ مذہبی ہوں، ادبی ہوں یا ہنر فن کے لحاظ سے ہوں، وہ ساری جو ہے وہ کلیکٹیو انکانشیسنیس ہے۔ اب اس کی ہم ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کارل ینگ نے، اس کو کارل ینگ پڑھیں گے، ینگ یہ لکھا ہوا ہے تو کارل ینگ ہے یہ۔ کارل ینگ نے اس کو فردر 4 ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کیا، 4 ٹائپس آف آرکیٹائپس۔ تو وہ یہ 4 ٹائپس آف آرکیٹائپس کون سی ہیں؟ نمبر 1 پرسونا، اور یہ میں بتاتا چلوں جو پہلے میں نے ڈسکس کیا، یہ انکانشیسنیس کا لوور جو ہے نا یا ڈیپر لیول ہیں، لیئر ہیں، جس کو وہ کلیکٹیو انکانشیسنس کا نام دیتا ہے، اور جو آباء و اجداد سے اس کو ملی ہیں یہ وہ والی ہیں، کیونکہ اسی کو فرائڈ نے چھوڑ دیا تھا لیکن اس نے اس کو آگے بیان کیا۔ تو پہلی جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے نمبر 1 پرسونا۔ پرسونا کیا ہے؟ پہلے بتاتا چلوں آپ کو، پرسونا ایک ماسک کو کہتے ہیں۔ ماسک کیا ہے؟ ماسک چہرے کے اوپر عموماً جو پلے ہوتے تھے، اسٹیج پلے، تو اس کے اندر مختلف کریکٹر اپنے چہروں کے اوپر ماسک لگاتے تھے، تو ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا تھا، پس پردہ شکل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ تو پرسونا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے پرسونا از دا
آؤٹ ورڈ فیس دیٹ وی پریزنٹ ٹو دا ورلڈ، یہ ظاہری شکل ہے جو ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں. پیپل آر انرلی انسائٹلی ہیو دیئر ون وے آف پرسنالٹی وائل پرسن شو اندر امیج ٹو دا آؤٹر ورلڈ لائک این ایکٹر. جیسے ایکٹر کرتا ہے یہ انسان بھی ویسے کرتا ہے کہ ظاہر تو کچھ اور دکھاتا ہے جبکہ اس کا باطن کچھ اور ہے. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ پرسونا ہے. یہ تمام طرح کی وہ خواہشات، تمام طرح کا وہ ملا ہوا ایکسپیرینس جو اس کے انکانشیسنیس کا پارٹ تھا، جس کو وہ کلیکٹیو انکانشیسنس کہتا ہے، جو فرائڈ نے ریجیکٹ کیا تھا، کو چھوڑا تھا. اس کا پہلا حصہ جو ہے، پہلی ٹائپ، وہ پرسونا ہے جو اس نے پایا لیکن اندر چھپا کے رکھا ہے. ظاہر کچھ اور کرتا ہے، دکھاتا کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے کچھ اور. تو اس کو کہتا ہے وہ پرسونا ہے. نیکسٹ سیکنڈ ٹائپ جو اس کی ہے وہ ہے انیما اور اینیمس. انیما کیا ہے اور اینیمس کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے میں نے ڈسکس کیا، تمام وہ ایکسپیرینسز جو ایک مرد فار اے لانگ ٹائم لیونگ ود اے فیمیل اور فیمینائن، کہ جب ایک مرد عورت کے ساتھ ایک لمبے وقت تک گزارے، اٹ از دا mirror image of our biological unconsciousness feminine in males and tendencies in women. کہ یہ وہ چیزیں ہیں انیما اور اینیمس، کہ اگر ایک مرد کے اندر عورت والی وضاقتہ، اس کا انداز، بول چال، اس کا چال ڈھال سارے، یا اس کے زندگی کے تجربات عورتوں سے وہ حاصل کرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں انیما. اگر عورتیں مردوں سے حاصل کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، تو اس کو بولتے ہیں انیمس. تو یہ بھی انکانشیسنس، کلیکٹیو انکانشیسنس کا سیکنڈ پارٹ ہے، آرکیٹائپس کی سیکنڈ ٹائپ ہے. نمبر 3 جو ہے اس میں، اسی کو بھی 2 کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں مزید، کہ ایچ سیکس مینیفیسٹ ایٹیچیوڈ اینڈ دا بیہیویئر آف دا ادر. اس میں ہر جو ہے جنریشن، جو اس میں ہر سیکس ہے، جو جنس ہے، وہ اس کا مینیفیسٹ یعنی اظہار کرتی ہے اس ایٹیچیوڈ کا، اس بیہیویئر کا جو اس نے گین کیا ہے بائی دا ویرچو آف سینچریز آف لیونگ ٹوگیدر. کہ ایک صدیاں گزارنے کے ساتھ، جو ابا کے ساتھ گزارتے وہ اپنی دادی کے ساتھ پہلے وقت گزارا، پھر ماں کے ساتھ گزارا، بیوی کے ساتھ گزارا، بیٹی کے ساتھ گزارا، اب چلتی آ رہی بات. تو اتنی زندگی کے اندر بہنیں سب کچھ، یہ رشتے بدلتے رہے، تو اب مرد کے اندر کتنی خصوصیت ٹرانسفر ہو جائیں گی. اسی طرح سے اپوزٹ آن دا سیکنڈ سائڈ اگر بات کی جائے، آن دا ادر ہینڈ فیمیل کی، تو فیمیل بھی دیکھیں، پہلے پر دادا، پھر والد، دادے تک تو بات ہوتی ہے عموماً. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دادے اکثر دادا دادی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر باپ کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ، بھائی کے بعد پھر شوہر کے ساتھ، پھر بیٹے کے ساتھ. تو یہ 4-5 رشتے ہیں اب جس سے وہ سیکھتی ہے. تو یہ سب کچھ جب نسل در نسل فار لانگ ٹائم رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ آرکیٹائپس ہیں، اور ان کو انیما یا اینیمس کہا جاتا ہے. دا سائیکی آف وومین کنٹینز مسکولائن اسپیکٹس. اگر عورتیں مردوں والی وضاقتہ رکھیں تو وہ عورتوں کے لحاظ سے، یعنی انیما یا انیمس جو ہیں خصوصیات آتی ہیں. اگر عورتیں ہیں تو انیمس ہے، اگر مرد عورتوں والی بناتا تو پھر انیما ہے. اسی طرح سے نیکسٹ تھرڈ ٹائپ اس کی ہے، یہ ہے آرکیٹائپس کی تھرڈ ٹائپ، شیڈو. یہ کیا ہے؟ واٹ از شیڈو؟ دس از دا اینیمل سائڈ آف آور پرسنالٹی لائک اٹ ان فرائڈ. اٹ از دا سورس آف بوتھ آور creative and destructive energies. In the line with evolutionary theory, it may be the young archetypes. اس کے اندر کارل جنگ یہ کہتا ہے کہ انسان اندر سے وحشی ہے، درندہ ہے اندر سے،
ظاہر کچھ اور کرتا ہے، بڑا میٹھا سیدھا سادہ بولا بالا ہے، لیکن اندر کی اس کی خواہشات بڑی ڈسٹرکٹیو ہیں، لیکن کریٹیو بھی ہے، لیکن ڈسٹرکٹیو بھی ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرائڈ نے کہا تھا ایڈ کے اندر، یہ اندر کی خواہشات ہیں، نادیدہ ذیل خواہشات ہیں، تو جس کو وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ اس کو فلفل کیا جائے۔ تو شیڈو تیسری ٹائپ ہے، تمام طرح کی وہ انرجیز، تمام طرح کی وہ ایکسپیرینسز، تمام طرح کی وہ وشز، وہ تھاٹس، سنسیشنز جو اس کو حاصل ہوئیں اس کے آبا سے، لیکن ڈسٹرکٹیو ہیں، تباہ کن ہیں، جس کو وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ جیسا کہ ارسطوٹل نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل، اسی طرح سے یہ وونٹ نے کہا تھا اور ولیم نے کہا تھا مین از اے کانشیس اینیمل۔ تو یہ چیزیں ہیں سب کہ وہ ایک جانور کی صفت رکھتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کو قابو میں رکھا ہے۔ تو یہ شیڈو تھرڈ ٹائپ ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ تینوں ٹائپ، پہلی پرسونا، سیکنڈ جو ہے انیما اور انیمس، تھرڈ شیڈو، یہ تینوں ہی نیگیٹو ہیں یہ تینوں۔ اب چوتھے میں یہ پازیٹیو ہے، فاسٹ ٹائم جنگ جو ہے وہ پازیٹیو نظر آتا ہے۔ یہ کون سی ٹائپ ہے؟ یہ ٹائپ ہے سیلف۔ اٹ پرووائڈز اے سینس آف یونٹی ان ایکسپیرئنس۔ فار young, the ultimate image of human is to achieve a state of selfhood similar to self-actualization, and in this respect, young like erection is moving in a direction of another, more forwarding. اب یہاں پہ وہ آگے بڑھا ہے، یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ انسان کے اندر، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ کریٹیو بھی ہے، وہ کریٹیو بھی ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کچھ ایسے تجربات اکٹھے کرتا ہے، کچھ ایسی سینسز کو یونائٹ کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے، گیدر کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی فلاح کرتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں سیکھی جائیں جس سے سوسائٹی کا فائدہ ہو۔ وہ اپنی ذات کو بھی بہتر بناتا ہے، اپنے سیلف کو بھی بہتر بناتا ہے، اور سیلف سراؤنڈنگ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو یہ چوتھی ٹائپ ہے، جو کہ آرکی ٹائپ کی فورتھ ٹائپ ہے، اور یہ کلیکٹیو انکانشیسنس کو اس نے جو اپر لیئر اور لوور لیئر کے اندر ڈیوائڈ کیا تھا، اپر لیئر اور لوور لیئر، اس کو اس نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ اس کے بعد جو لوور لیئر ہے، کلیکٹیو انکانشیسنس ہے، اس کو اس نے مزید 4 ٹائپس، یعنی کہ آرکی ٹائپس اس کو کہا، اس کو 4 ٹائپس کے اندر بیان کیا: پرسونا، انیما اور انیمس، سیکنڈ نمبر، تھرڈ نمبر شیڈو، فورتھ سیلف۔ تو یہ تھی آج کی تھیوری، اینالیٹیکل سائیکالوجی آف کارل جنگ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔